بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں سب سے پہلے KPN نیوز کے تمام ممبران کا اور بالخصوص سہیل افتخار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ ہماری ایک مختصر سی کال پہ یہاں پہ تشریف لائے اور ہماری اس وقت جمعیت علماء اسلام سلہ باغ کی مجلس شورا کا اور عاملہ کا اہم اجلاس جاری تھا، انہوں نے اس چیز کو بھی کوریج دی اور ساتھ میں ہمارے اس وقت وفاق المدارس العربیہ کے تحت جو اکابرین کا دورہ ترکی ہوا تھا اور جس میں ہمارے آزاد کشمیر کی نمائندگی بھی ہوئی تھی اور ہمارے مرکزی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام جموں و کشمیر حضرت مولانا امتیاز احمد عباسی صاحب جو وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے، ان کا بھی موقف جاننے کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اعجاز صاحب امیر جمعیت علماء اسلام حلقہ غربی باغ وہ بھی دورہ ترکی پہ تشریف لے گئے تھے۔ تو یقیناً مسلمانوں کی خواہش ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا ایک عظیم رہنما جو طیب اردگان کے نام سے وہاں پہ تشریف فرما ہے، تو ہر مسلمان کی خواہش یہی ہوتی ہے، تو ان سے یہ تاثرات آج اس نیوز کے ذریعے سے قوم تک پہنچیں گے کہ وہاں ان حضرات نے کیا دیکھا، کیا محسوس کیا، کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو میں حضرت مولانا امتیاز عباسی صاحب سے گزارش کروں گا، سلیم اعجاز صاحب سے، کہ وہ سلیم اعجاز صاحب امیر جمعیت علماء اسلام حلقہ غربی باغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں بچپن سے ہی ترکی کے حالات کے جاننے کا اشتیاق تھا، اس حوالے سے کہ ترکی عالم اسلام میں خلافت عثمانیہ کی صدیوں پر محیط ایک سنہری تاریخ رکھتا تھا اور اس کے اقدامات اور اسلام کی شان و شوکت جو 3 براعظموں پر مشتمل اور خصوصاً حرمین کی تولیت اور حرمین کی خدمات کے حوالے سے ترکی کا ایک نمایاں کردار تھا، تو ہمیں ترکی دیکھنے کا اس حوالے سے اشتیاق تھا کہ 800 سال پر محیط ترکی کی وہ اسلامی تاریخ اپنوں کی بے وفائی اور دشمنوں کی ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا، اور پھر وہی ترکی جو عالم اسلام کی ایک علامت اور نشانی تھا، اس کا سارا کلچر تہذیب وہ مٹ گئی، بدل گئی۔ پھر دوبارہ اب اس کا احیاء ہو رہا تھا، اور ترک ناداں کے بعد دانا ترک وہ بھی انگڑائی لے رہا تھا۔ تو ہمیں ان پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ترکی جانے کا جو شوق تھا اس کی ایک صورت پیدا ہوئی، اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ مولانا حنیف جالندری مدظر العالی اور ہماری آزاد کشمیر کی بزرگ شخصیت جمعیت علماء اسلام جموں کشمیر کے سینئر نائب امیر حضرت مولانا مفتی محمد الحسن مسعودی مدظر العالی بھی چونکہ اس وفد میں شریک تھے۔ ہمارا کم و بیش 1 ہفتے کا ترکی کا یہ سیاحتی اور معلوماتی دورہ تھا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ذوق اور مزاج ہوتا ہے۔ میرے اپنے ذہن میں 2 چیزیں بلکہ 3 چیزیں ترکی کے اس سفر کی بنیاد بنی تھی۔ ایک تو یہ کہ 800 سال پر محیط سلاطین عثمانیہ نے جو اقدامات اٹھائے تھے دین کی سربلندی اور شان و شوکت کے حوالے سے، انہیں دیکھنے کا، اور ساتھ ہی
ترکی میں ہمارے دینی جو تبرکات ہیں جن کے حوالے سے یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ مستند متبرکات وہ ترکی کے میوزیم میں محفوظ ہیں. اسے دیکھنے کا اور اب وہ معاہدہ جو ختم ہونے کے قریب ہے اس کے سلسلے میں آنے والے حالات کیا نقشہ اختیار کر رہے ہیں ایک اس کا جائزہ لینا تھا. الحمدللہ سلاطین عثمانیہ نے وہاں دین کے احیاء کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے جس نوعیت کے اقدامات اٹھائے تھے اس میں خصوصیت کے ساتھ مساجد کا تعمیر کرنا اور پورے شان و شوکت کے ساتھ انہیں تعمیر کرنا یہ نمایاں نظر آتا ہے. اور تاریخ کا طالب علم جانتا بھی ہے کہ دنیا میں قاہرہ کے بعد مساجد کی کثرت اور عمدہ تعمیرات میں ترکی دوسرے نمبر پہ ہے. اور وہاں یہ مشہور ہے کہ 2 میناروں والی جتنی بھی مساجد ہیں یہ سلاطین عثمانیہ نے خود تعمیر کروائی ہے. 1 مینار والی دوسروں کی تعمیر ہے. بہت ساری ایسی مساجد انہیں دیکھنے کا اتفاق ہوا اور فی الواقع داخل ہونے کے ساتھ ہی اسلام کی ایک عظمت شان و شوکت کا ان سے اظہار ہوتا ہے. اگرچہ سقوط خلافت کے بعد جو حالات ترکی پہ آئے اس کے اثرات اب بھی وہاں محسوس ہو رہے ہیں کہ وہاں کے ائمہ وہ ہماری طرح نہیں ہیں. آج بھی وہ اپنے اس عمومی لباس میں کوٹ پینٹ ٹائی پہنے ہوئے کٹی ہوئی داڑھی اور اس طرح کی ان کی جو کیفیت ہے، لیکن سابقہ ترکی کی 100 سال کی جو پیچھے تاریخ گزری ہے اس میں یہ بات بھی بہرحال غنیمت مساجد کھلی ہیں اور آزادانہ طور پر دینی فرائض کی انجام دہی ہو رہی ہے. دوسری چیز جو ذہن میں تھی وہ ان تبرکات کی زیارت تھی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سلاطین عثمانیہ نے ان تبرکات کو جس عزت احترام کے ساتھ محفوظ رکھا وہ دیکھنے کے ساتھ محسوس ہوتا ہے اور مشاہد ہوتا ہے. چنانچہ اس مخصوص کمرے میں جہاں یہ تبرکات بحفاظت رکھے گئے ہیں اس کی یہ خاصیت رہی ہے کہ 400 سال تک ان تبرکات کی جگہ میں تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہی اور ایک لمحے کا بھی تعطل نہیں ہوا. سبحان اللہ. حفاظ کی قرآن پڑھنے والوں کی ایک جماعت وہ تلاوت میں مصروف رہتی اور جب اس کا وقت ختم ہونے کے قریب آتا تو ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت کی تلاوت شروع ہو جاتی. اور جب ہم اس جگہ پہنچے تو ایک قاری صاحب قرآن مجید کھولے ہوئے مصروف تلاوت تھے. اس کا احترام اس حد تک ان کے ذہن میں تھا کہ اس کمرے کی صفائی خود بادشاہ وقت اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا، جھاڑو خود دیتا تھا. یہ بھی اس کے ساتھ تعلق اور لگاؤ کی علامت ہے. چنانچہ اس میوزیم میں بہت سارے تبرکات کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا، سیدنا داؤد علیہ السلام کی تلوار، زبیر ابن العوام اور کچھ دوسرے صحابہ کی تلواریں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا سا صندوق، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک جبہ اور ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھی منسوب اس طرح کے ایک لباس اور اس طرح کے کچھ اور تبرکات تھے جس کی زیارت ہوئی. اور یہ یقیناً ان چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ایمان میں بہرحال ایک تازگی اور ایک خوش آئند ایک کیفیت پیدا ہوئی. تیسری چیز جو آنے والے مستقبل کے حوالے سے فکر و سوچ ہمارے ذہن میں تھی کہ 2023 میں وہ معاہدہ ختم ہونے کو جا رہا ہے اور یقیناً اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد ترکی کے مقبوضات اسے واپس ملنے ہیں اور ظاہر ہے کہ ترکی کے مقبوضات میں حرمین شریفین بھی ہے، یہ بھی اسے واپس اس معاہدے کے تحت ملنے چاہیے. ترکی اس وقت اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے معاشی طور پر، سوئی سے لے کر
ٹینک تک وہ خود بناتا ہے. سبحان. وہ معاشی طور پر کسی کا دست نگد نہیں ہے، اور اس کی شہروں کی آبادیوں اور ان کی تعمیرات اور ان لوگوں کی مصروفیات اور ان لوگوں کا انداز زندگی بتلاتا ہے کہ وہ کسی سے مرعوب بھی نہیں ہے. حمیت اور دینی غیرت وہ بہرحال ان کے اندر آج بھی موجود ہے. چنانچہ ہم نے اپنے سفر کے دوران کسی بھی جگہ کوئی سائن بورڈ انگریزی میں لکھا ہوا نہیں دیکھا. انگریزی کے ساتھ کوئی انہیں اس طرح کا غلامانہ انداز نہیں ہے جیسا کہ پاکستانیوں کا ہے، کشمیریوں کا ہے، بلکہ ایک جگہ ایک خریداری کے موقع پر جیب سے بجائے ان کی کرنسی لیرا نکالنے کے ہاتھ میں ڈالر آ گیا. تو میں نے ڈالر جب اس دکاندار کو تھمایا تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں لیتا لیرا دے. اور یہ یقیناً ان کی اس حمیت کی نشاندہی کرتا ہے. ساتھ ہی ان کے شہروں میں صفائی کا جو اہتمام ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کی عملاً ایک مشاہدہ کروایا کہ کہیں بھی کوئی ایک کاغذ کا پرزہ بھی کہیں نیچے گرا ہوا نظر نہیں آتا تھا. صاف ستھرا ایک ماحول. بلکہ ہمارے دوستوں میں یہ بات زیر بحث آئی کہ ہم بھی واپس جا کر اپنی مساجد، مدارس، اپنے گھر اور اپنے محلے میں جہاں تک بھی ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو کہ الطہور شطر الایمان اسے عملاً وجود میں لانے کے لیے ایک کوشش کریں گے، اور صفائی کا یہ ماحول اس کی کوئی نہ کوئی مثال اپنے ہاں بھی قائم کرنے کی کوشش کریں گے. البتہ جو آنے والے مستقبل کے حوالے سے اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد جو چیز نظر آتی ہے، بظاہر تو بہت ساروں کو خوش فہمی بھی ہوگی کہ وہ معاہدہ ختم ہوگا اور خلافت عثمانیہ پھر اپنے اس جاؤ جلال کے ساتھ پوری دنیا پہ قائم ہوگی. لیکن حالات محسوس بتلا رہے ہیں کہ شاید ایسا نہیں ہوگا. اللہ کہہ رہے ہو جائے، ہماری چاہت دعا تو یہی ہے، لیکن پیشن گوئیاں بھی بتلا رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ پیشن گوئیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں بھی آتا ہے کہ قرب قیامت میں قسطنطنیہ پھر فتح ہوگا. تو ظاہر کہ فتح ہونے کا معنی ہے کہ اس وقت وہ کسی اور کے قبضے میں ہوگا. آج تو آزاد ہے، آزاد ہونے کے بعد اس کا معنی ہے کہ پھر اس پر قبضہ ہوگا. اور اس وقت حالات بتلا بھی رہے ہیں کہ اس وقت ترکی کے خلاف اس وقت عملاً براہ راست ترکی کی سعودیہ کے ساتھ روابط فضائی نہیں ہیں، دوسرے ملکوں کے ذریعے سے آتے ہیں. اور جو حالات بتلا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عرب سارے ہی امریکہ اور یورپ یہ پشتی ترکی کے خلاف ایک اتحاد بنے گا، اور ترکی کو ظاہر ہے کہ اس سے ترقی سے پھر واپس پیچھے ہٹنا پڑے گا. اللہ کہہ رہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن جو حالات ہمیں محسوس ہوئے وہ یہ کہ شاید ایسا ہوگا، اس طرح ہوگا، اور پھر نئے سرے سے کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں گی. اور ویسے ہمارا ایمان بھی ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں اور جو ارشادات فرمائیں گے وہ ویسی ہوگا. اور آج دنیا ساری انہی پیشن گوئیوں کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے. آج پوری دنیا کا بکھرا ہوا یہودی وہ واپس ایک جگہ جمع ہو رہا ہے، تو کہنے والے ان پیشن گوئیوں کی روشنی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی اپنے مقتل کی طرف آ رہے ہیں. کیونکہ جو امام مہدی اور دجال کے درمیان جنگ ہوگی، اس جنگ کا اصل مرکز اسرائیل ہوگا. دجال لد وہاں قتل ہوگا، اور لد ایئرپورٹ کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا محل المسیح الاکبر کے نام سے جو یہودیوں نے تیار کی یہ اسی کے لیے. اس حوالے سے ایک چیز ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے یقیناً قابل توجہ لمحہ فکری ہے کہ یہودی بدترین دشمن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن حضور علیہ السلام کے ارشادات اس کا یقین اتنا زیادہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنگ میں ہر پتھر ہر درخت وہ پکار کے مسلمان کو کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہو، اس کو قتل کرو، سوائے ایک درخت کے غرقد یہ یہودیوں کی نمائندگی کرے گا، وہ یہ نہیں کہے گا. آج اسرائیل میں سب سے زیادہ جس درخت کی کاشت ہو رہی ہے وہی غرقد ہے. اس کا معنی ہے کہ نبی علیہ السلام کی اس ارشاد پر یہودیوں کا اتنا یقین ہے. اب نبی علیہ السلام نے جو ہمیں ارشادات فرمائیں کیا ہمیں وہ یقین ہے، اور کیا اس یقین کے مطابق ہم بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ایک چیز قابل توجہ. مسلمان حکمرانوں کا آج کا مزاج آپ دیکھیں، اور اس وقت جو عالمی سطح پر کورونا کی اس وبا کے نتیجے میں
اور اس کو بنیاد بنا کر جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اس کا جہاں ہدف بہت سارے دوسرے طبقات بن رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہدف اصل دین اور دین کی اجتماعیت کی جتنی شکلیں ہیں ان کو متاثر کرنا ہے۔ تو آج ہم آہستہ آہستہ اسی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اور اہتمام بھی کریں، اور میں ان مواقع پر، اور میں نے اس دوران بھی وہاں ایک گزارش کی تھی کہ علماء کرام کو بہت اہتمام کے ساتھ اس دوران کتاب الفتن کا مطالعہ بھی، اور آج کے جدید حالات میں اس کی تطبیق کیسی ہوگی، نبی علیہ السلام کے فتنوں کے زمانے کے لیے ہدایات ہمیں کیا ہیں، ہمیں ان سے رہنمائی لے کر خود بھی اور اپنے متعلقین کو بھی ان تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مسلمان ہونے کے ناطے اور مسلمانوں کے دینی رہنما اور مقتدا ہونے کے ناطے امت مسلمہ کی مجموعی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنی ذمہ داریوں کا نئے سرے سے تعین اور انہیں پورا کرنے کے لیے پورے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کی اللہ توفیق